ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ خدا بھلا اور سچا پاک خدا ہے، خدا عظیم، خدا قادر مطلق، خدا جلال سے بھرا ہے، اور خدا اپنے وعدوں کے مطابق اپنے لوگوں پر اپنی برکت کو نازل کرتا ہے۔ آج ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کے قدوس اور محیب نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ روزمرہ کی طرح ان تمام نعمتوں، برکات، فضائل اور خدا کی تمام دی ہوئی بخشش کے لیے اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ میں آپ کا خادم پاسٹر یوسف رضا، یونائٹڈ گاسپل ہیلنگ چرچ، گلزار ٹول، ملتان، پاکستان، آپ سب کی خدمت میں ڈھیروں سلام پیش کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ خدا جو آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک بلکہ ہر روز ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے بیچ میں ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کے مطابق ہر زندگی کو برکت دیتا ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ تمام ویورز کا، آپ تمام دوستوں کا، آپ تمام بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں کا جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور خدا کے کلام کا حصہ بنتے ہیں۔ خداوند یقیناً آپ کو اس کا اجر دیتا ہے، خدا اس کا ریگارڈ دیتا ہے اور آپ کو برکت ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے دعا کریں۔ جلال سے بھرے خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں، ہم آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، ہم آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، ہم آپ کی شکر گزاری ادا کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت ہر جگہ پر اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے پاک نام سے خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتے ہیں۔ میں دل سے شکر گزار اور دعا کرتا ہوں کہ آج جتنی بھی زندگیاں اس وقت آپ کے کلام اور آپ کے نام کو جلال دیتی ہیں، آپ کی شکر گزاری کرتی ہیں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتی ہیں، اے خداوند ہماری دعا ہے کہ خداوند ہر ایک زندگی میں خداوند آپ کا نام جلال پائے۔ تیرے بندہ عدنان خان کے لیے خاص تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے گھرانے کے لیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کا قوی ہاتھ اس کے گھرانے کی طرف بڑھے، خداوند وہ برکت پائے، قوت اور طاقت پائے اور آپ کے نام کو جلال دینے والا بنے۔ اے رب کائنات، اے مالک کون مکان، اے حی القیوم قادر خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس جگہ کے لیے، ان تمام زندگیوں کے لیے جو آپ کے نام سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ خداوند آپ کی رحمت، فضل اور برکت ان کے لیے مانگتے، اپنے آسمان کو کھول کر ان گھرانوں کو، ان زندگیوں کو برکت دے، پاک روح کا گہرا مسا فضل اور جلال عطا کر۔ خداوند اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر، اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر، اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل پریشانی کو دور کر۔ خداوند تمہارے ملک پاکستان پر بلکہ پوری دنیا پر اپنی رحمت کو نازل کر، امن اور سلامتی، پیار اور محبت کے ساتھ ہم ہمیشہ ایک دوسرے میں آپ کے نام کو جلال دیتے رہے۔ خداوند آج کا کلام جو آپ ہمیں دینے والے ہیں، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم آپ کی برکت کو پائیں، آپ کی شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں۔ خداوند رحم، فضل اور برکت عطا کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، آج خدا کے زندگی بخش کلام میں
نئے عہد نامہ میں پالوس رسول کی طرف سے تموتیس کے نام لکھا گیا خط، دوسرا تموتیس اس کا دوسرا باب اور 3 اور 4 آیت ہم تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں سے تلاوت کلام پاک تلاوت کریں گے۔ دوسرا تموتیس دوسرا باب 3 اور 4 آیت ہم پڑھیں گے۔ ویلکم پرائم جان صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کی زندگی میں معجزانہ کام کرے۔ آئیے کلام کی طرف ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا، تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ثاقب داؤد صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں خداوند کی اس خوبصورت فیلوشپ میں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ایک بار پھر ہم اس حوالے کو سنیں گے۔ دوسرا تموتیس اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی 3 آیت سے 4 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا، تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور سمجھائے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آج ہمارا اس کلام خدا کے پڑھنے کے سبب سے جو ہمیں ایک خاص بات نظر آتی ہے کہ ایک اچھا سپاہی خوشنودی کا باعث ہے۔ مضمون ہے، اچھا سپاہی خوشنودی کا باعث ہے۔ میرے عزیزو، اس حوالہ میں پالوس رسول اپنے ہونہار شاگرد تموتیس کو نصیحت، تربیت اور حوصلہ افزائی کے چند مشورے دیتا ہے، جو کہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت مفید ہیں، سود مند ہے، بہترین طریقہ کار ہے، کیونکہ پالوس رسول نہ صرف تموتیس کو یہ بات کہتا ہے بلکہ وہ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہے۔ مقدس پالوس رسول تموتیس اور تمام ایمانداروں کو اچھے سپاہی کے طور پر بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک اچھا سپاہی دکھ اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں نہیں پھنساتا، کیونکہ اس کا مقصد مالک کی خوشنودی ہوتا ہے۔ مقدس پالوس رسول تموتیس کے لیے اور باقی ایمانداروں کے لیے مسیح کی خوشخبری کو، مسیح یسوع کی خوشخبری کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور پھیلانے کے لیے دکھ اٹھانے اور دنیا کے معاملات سے علیحدہ رہنے کا بہترین عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے یسوع المسیح کی زمینی زندگی کے عملی نمونہ کی تلقین کی ہے، اور جس طرح یسوع المسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، یہاں تک کہ موت کا دکھ اٹھایا، پالوس نے بھی خدا کی مرضی کو اول درجہ دیا۔ اسی لیے پالوس رسول فرماتے ہیں، جب ہم پہلا کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں، اور پہلا کرنتھیوں کا خط
اس کا 11واں باب پڑھتے ہیں اور اس میں بڑی خوبصورت بات پالوس رسول ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پالوس رسول کرنتھیوں کا خط 11واں باب اور اس کی پہلی آیت، 11ویں باب کی پہلی آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھاتا ہے اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ یہاں پر پالوس رسول نے مسیح یسوع کو اپنا نمونہ بنایا ہے، مسیح یسوع کو شخصی طور پر اپنے سامنے رکھا ہے، اور خدا باپ کی مرضی ہے کہ ہر ایماندار مسیح یسوع کا ہم شکل بن جائے۔ جس طرح پالوس رسول نے اپنی زندگی میں وہ تمام حکم پورے کیے، وہ تمام کام پورے کیے جو خداوند یسوع مسیح اسے بتاتا تھا، جو خداوند یسوع مسیح اسے آگاہ کرتا تھا، وہ تمام باتیں پالوس رسول اپنی زندگی میں ان پر عمل کرتا اور خدا کی مرضی کو پورا کرتا تھا۔ کیونکہ پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں اور اس کی پہلی آیت میں پالوس رسول نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے تم بھی بنو، کیونکہ یسوع مسیح میں ہمیں بننے کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع مسیح کی طرح نظر آنے کی ضرورت ہے، ایک اچھے سپاہی کی طرح جو اپنے مالک کو خوش کرتا ہے، جو اپنے مالک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں اس بات کو کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ہم شکل بنے، وہ ویسا ہی مزاج رکھے جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ وہ حلیم اور فروتن تھا، وہ رحم دل تھا، وہ رحم کرنے والا تھا، وہ برکت دینے والا تھا، وہ شفا دینے والا تھا، وہ لوگوں پر ترس کھانے والا تھا۔ آج ہمیں مسیح یسوع کی مانند مزاج رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح یسوع کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے، اور جب ہم باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو ہم یقیناً خدا کے فضل اور اس کے نام کو جلال بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، مشکل حالات کا زندگی میں آنا یقینی ہے۔ جب ہم کسی دکھ میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، یا کسی بھی ایسے وقت میں گھرے ہوئے ہیں جو مشکلات میں ہے، تو میرے عزیزو یہ جان لیجئے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اور ان مشکل حالات کے اندر اپنی زندگی میں اس بات کو کامل طور پر سمجھ لینا اور یقین کر لینا کہ ہم خداوند میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہمیں لعنت سے رہائی مل چکی ہے اور ابلیس اسے واپس نہیں لا سکتا۔ یہ پھر بھی ابلیس ہمارے سامنے آزمائش لاتا ہے، اور جب ہم دوسرا تیموتھیوس اور اس کے 3 باب کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں دوسرا تیموتھیوس اور اس 3 باب کی 12ویں آیت میں خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، کیونکہ آزمائش کا آنا، آزمایا جانا، آزمائش میں اپنی زندگی کو رکھنا، میرے عزیزو یہ مسیح یسوع کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم دکھ اٹھائیں۔ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں، مسیح یسوع کی طرح ہیں اور مسیح یسوع میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یہ واجب ہے کہ ہم مسیح یسوع کی طرح دکھوں کو بھی اٹھانے والے بنیں، برداشت کرنے والے بنیں، کیونکہ مسیح خداوند ہمیشہ ہمیں یہی سکھاتا رہا۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 5واں باب
اور 5ویں باب کی 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ 5ویں باب کی 10ویں آیت میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اور لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں جب ہم یسوع مسیح کے لیے، اور اگر ہم 11ویں آیت کو بھی پڑھیں تو جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اس لیے آج میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس ہماری زندگیوں میں آزمائش لاتا ہے، ابلیس ہماری زندگیوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، ابلیس ہمیں بہت دفعہ گرانے کی کوشش کرتا ہے، ابلیس کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں عجیب سوالات کو کھڑا کر دیتا ہے، ایسی باتیں کھڑی کر دیتا ہے جس سے ہم اس زمین پر آزمائے جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان سے دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ایک اچھے سپاہی کی طرح ہمیں بھی خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، ہمیں بھی خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ تموتھیوس کے خط میں اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا۔ میرے عزیزو، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعائے ربانی میں بھی یہ بات سکھائی ہے، ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں، متی کی انجیل کے 6 باب کی 13ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے اس زندگی بخش کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعائے ربانی میں یہ سکھایا، آزمائش میں سے ہمیں بچا۔ اور آج جب مشکل حالات کا ہم سامنا ہو تو حیران نہ ہو، اس ایسے وقت میں ہمیں مضبوطی سے ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں یہ کہنا کہ جو خداوند فرماتا ہے وہ سچ ہے، چاہے ہمیں اس کے برعکس ہی کیوں نہ محسوس ہو رہا ہو۔ جب ہمیں خدا کے وعدے پورے ہوتے نظر نہ آئے تو ایسے وقت میں ہمیں اچھے سپاہی کی طرح مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ مسیح ایمان ایک ایسا طرز زندگی ہے جس میں حالات و مشکلات اور یا آسان ہو، ہم ایمان میں قائم رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں خدا کے کلام میں خوشنودی پانے کے لیے، ہمیں خدا کی خوشنودی کے لیے ہر وقت اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عبرانیوں کا مصنف پالوس رسول جب عبرانیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور اس کے 11ویں باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں تو بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت میں بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس رسول ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آزمایا ہوا ایمان خدا کو پسند ہے۔ برے حالات اچھے سپاہی کی طرح مقابلہ کریں اور اپنی ہار نہ مانے،
تو پھر ہم یقیناً ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح بتاتا ہے۔ وہی مسیح وہ اس کو شکست دے دیتا ہے، ابلیس کو وہ نیست کر دیتا ہے جو حالات کا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ ان حالات سے دور بھاگتا ہے۔ ہمیں اچھے سپاہی کی طرح دکھ اٹھانا ہے، دنیا کے معاملوں سے دور رہنا ہے اور خدا کی خوشنودی کا باعث بننا ہے۔ دنیا کے معاملات کیا ہیں؟ دنیا کے معاملات، دنیا کا فریب جو ہے، جو دولت کا فریب جو ہے، جو ہمیں آزمائشوں میں گھیر سکتا ہے۔ ہمیں بہت ساری ایسی آزمائشیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جو دنیا کی ہیں، ہم اس دنیا کے اندر گھر جاتے ہیں اور اپنے ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہمیں ایک اچھے سپاہی کی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ایماندار سپاہی بن کر اس زمین پر خدا کی بڑائی کرنی ہے، اس کھیت میں کام کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہمیں آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں آزمائش سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں آزمائش سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آج ہمیں تمام کو اکٹھے ہو کر مل کر اس بادشاہت کے لیے کام کرنا ہے، اور جب ہم مل کر اچھے سپاہی کی طرح اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ملبس ہوتے ہیں ان تمام مواد کے ساتھ جو ایک سپاہی کے لیے ضروری ہے، ہمیں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں بائبل سٹڈی کرنی چاہیے، ہمیں ٹریننگ لینی چاہیے، ہمیں ہر حال میں کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، ایسی کتب جو مسیح یسوع کی شان اقدس کو بڑھاتی اور ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں ایک اچھا سپاہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے چرچ کے اندر ایک اچھے سپاہی کی طرح ٹریننگ لیں، اچھے سپاہی کی طرح اپنے آپ کو تیار کریں، اچھے سپاہی کی طرح مضبوط ہو جائیں اور اپنے چرچ کے اندر رہ کر وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ خدا کے نام کو جلال دیں، اور خدا ہمیں ایک اچھا سپاہی بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک اچھے سپاہی کی طرح ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو اچھے سپاہی کی طرح دیکھے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مضبوطی ہو؟ تو میرے عزیزو، آئیے پھر ہم یسوع مسیح کی حضوری میں آ جائیں، ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ یسوع مسیح جو ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، برکت دینے والا ہے، اور وہ ہمیں دکھوں سے نکالنا جانتا ہے، وہ ہمیں آزمائشوں سے نکالنا جانتا ہے، وہ ہمیں ہر مشکل سے، پریشانی سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیے آج ہم خدا کے اس فضل کو پائیں اور اچھے سپاہی کی طرح خوشنودی کو، جو باپ کی خوشنودی ہے، اس کو حاصل کریں اور اس کے فضل میں پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو جلال دیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس وقت جتنے بھی ہمارے خدام ہمارے ساتھ ہیں، پاسٹر ایمینول تبسم، ویلکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اسی طرح پرائم جان کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، عدنان خان کے لیے بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ثاقب داؤد کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے ساتھی جو آن لائن ہیں اور وہ اپنے کمنٹس بعد میں لکھتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں اس فضل کے لیے، اس برکت کے لیے جو خدا اس چھوٹے سے خادم کو اپنے اس کلام کے وسیلہ سے آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعہ سے استعمال کرتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بہت بڑا خادم نہیں ہوں، بہت بڑا کوئی ایسا اسکالر نہیں ہوں،
بلکہ میں ایک یسوع مسیح کا چھوٹا سا سپاہی ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایماندار سپاہی کی طرح یسوع مسیح کی گواہی دے سکوں اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکوں۔ ملتان کے اندر ہم تمام خادمین مل کر اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ ملتان کے اندر خدا اپنے کلام کو اور اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک روزہ پریئر فیسٹیول کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند اس دن کے لیے بھی ہمیں برکت دے، تاریخ کے لیے جو ہم رکھنے کو ہیں اس کے لیے ہماری مدد کرے۔ اس دن خدا فضا کو اپنے ہاتھ میں رکھے، خدا ماحول کو اپنے ہاتھ میں رکھے، خداوند گرمی کو اپنے ہاتھ میں رکھے، ہر طرح سے خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرے، اور خادم جو ہم جس کو بلانا چاہ رہے ہیں خداوند اس کو بھی ہمارے درمیان لائے تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو سنیں، برکت پائیں اور خدا کی اس بڑی خدا کی خوشخبری کو جو ملتان کے لیے ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ ایک اچھے سپاہی کی طرح آگے بڑھیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آئیے دعا کریں گے سب مل کر ہم خدا کی حضوری میں ہر ایک چرچ کے لیے، ہر ایک خادم کے لیے، ہر ایک پاسبان کے لیے، ہر ایک کلیسیا کے لیے، ہر ایک دنیا کے کونے کونے میں جتنے بھی لوگ اس وقت خدا کے کلام کی انجیل کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند کا ہاتھ ہر ایک زندگی میں ٹھہر جائے، خداوند کا فضل ہر ایک زندگی میں ٹھہر جائے اور وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ آج ہم تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اگر کوئی بیمار دعا کروانا چاہتا ہے ضرور اپنے ان باکس میں اپنے کمنٹس لکھیے گا، خداوند کے حضور اپنا نام رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی خاص دعا کرنے چاہتے ہیں۔ ہم ان تمام بزنس مین آدمیوں کے لیے بھی جو بزنس کر رہے ہیں، چھوٹے بزنس مین ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر ایک مشنری کے، ہر ایک چرچ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک خادم کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند اپنا قوی ہاتھ بڑھائے اور اپنے جلال سے انہیں معمور کرے۔ ہاللویا، 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 پریز دی لارڈ، گلوری ٹو گاڈ جیسس، ہاللویا۔ بحر و بر کے مالک خدائے قدوس، ازلی ابدی سچے زندے جلالی یسوع مسیح میں ہمارے وفادار جلالی آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں باپ کہنے کے لیے یہ الفاظ دے دیے، اور یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اور آج ہم اسی آسمانی باپ کے نام کو جلال دیتے ہوئے خداوند آپ کے حضور آتے ہیں اور آپ کے حضور آ کر بڑی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ خداوند ان لوگوں کے لیے جو بیرون ملک میں ہیں، اور تیرے بندہ عمران کے لیے جو اس وقت بیرون ملک میں بیمار ہے، میں یسوع مسیح کے نام سے خداوند اس کی ساری بیماری کو آپ کے بیٹے یسوع کے نام میں کینسل کرتا ہوں۔ خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، پاک روح کا مسا نازل کر تاکہ وہ بھائی شفا پائے، صحت تندرستی پائے، آپ کے نام کو جلال دے۔ اے خداوند خدا بڑی مدد کر، رہنمائی کر، اے خداوند تمام بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت دے، وہ برکت پائیں، تیری شکر گزاری کریں، ہم ستائش کریں، خداوند کلمہ کلام کے ساتھ برکت پائیں۔ خداوند ہم سب خادمین کے اندر یونٹی کو پیدا کر دے، ہم تمام خادمین متفق ہو کر خداوند آپ کے بدن بن جائیں، اور آپ کا بدن بن کر خداوند اس زمین پر آپ کی بڑھائی اور آپ کی تمجید کر سکیں۔
اے خداوند میری دعا ہے اس وقت جتنے بھی ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں یسوع مسیح کے نام سے ان کی بیماریاں جاتی رہیں، ان کی اے خداوند بدنوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں، وہ شفا یاب ہوں، وہ صحت تندرستی پائیں، اپنے خاندانوں میں لوٹیں، شکر گزاری کریں، خداوند آپ کے نام کو جلال دیں۔ اے خداوند ہماری دعا ہے اس وقت اے خداوند خدا پوری دنیا کے لیے کہ امن اور سلامتی قائم ہو، ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے۔ خداوند ہماری دعا ہے نوجوانوں کے لیے، تمام ان نوجوانوں کے لیے جو اس وقت بے راہ روی کا شکار ہیں، اے خداوند جو ڈرگز کی حالت میں، اے خداوند نشے کی حالت میں ہیں، اے خداوند ہماری دعا ہے یسوع مسیح کے نام سے خداوند خدا وہ آپ کے پاک نام سے ان تمام لعنتی بیماریوں سے نکلے۔ اے خدا انہیں آزاد کر، اے خدا ان پر اپنی برکت نازل کر، اے خدا ان کو اپنے جلال کے لیے ایک اچھے مسیح اے خداوند اچھے سپاہی بنا تاکہ وہ تجھ میں مضبوط ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اے خداوند خدا تو ہم سب کے درمیان اپنی محبت کو، اپنے کلام کو نازل فرما تاکہ ہم آپ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے خداوند خدا آپ کے نام کو جلال دے سکیں، کیونکہ آپ کے حکم اتنے سخت نہیں ہیں بلکہ آپ کا جوا نرم اور ملائم ہے۔ اسی لیے آج خداوند میں آپ کا خادموں کے ساتھ مل کر جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں دعا کرتے ہیں، اے خداوند خدا ہر ایک زندگی میں آپ کی برکت آ جائے، ہر ایک زندگی میں آپ کا جلال آ جائے، ہر ایک زندگی میں آپ کا نور چمکنا شروع ہو جائے تاکہ وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور نئی زندگی پانے کے لیے بپتسمہ لیں اور خداوند آپ کی بادشاہی کے وارث بن جائیں، وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جائیں، وہ ایک خاص مملکت بن جائیں۔ خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم سب تجھ میں خاص بن جائیں، اچھے سپاہی بن کر خداوند آپ کے نام کو جلال دے سکیں۔ میری دعا ہے اس وقت اے خداوند تمہارے چرچ کو برکت دے، ہماری کلیسیا کو برکت دے، ہمارے خادموں کو برکت دے، ہمارے ایلڈرز کو، کوائر کو، لیڈرز کو برکت دے، ہماری خواتین کو جو دعائیہ گروپ میں ہیں ان کو برکت دے، سنڈے سکول منسٹری کو برکت دے، یوتھ منسٹری کو برکت دے۔ اے خداوند خدا تو ہمیں ملتان بلکہ پوری دنیا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہمیں مشنری کے طور پر استعمال کر۔ اے خدا اپنے جلالی ہاتھ بڑھا کر اپنے معجزات، شفا، نبوت اور کلام کی روح سے ہمیں بھر دے تاکہ بہت ساری روحوں کو آپ کے پاس لانے کا سبب بن سکیں۔ خداوند ہم گھٹتے جائیں اور آپ نظر آتے جائیں، ہمارے چرچ کو بڑھا، ہماری کلیسیا کو بڑھا، چرچ بلڈنگ کو بڑا کرنے کے لیے آسمان کے دریچے کھول۔ اے خداوند وہ تمام ضروریات کی چیزیں عطا کر تاکہ ہم جگہ خرید سکیں، بلڈنگ بنا سکیں، کلیسیا بڑھ سکے۔ اے خداوند آپ کا نام جلال پائے، بڑی برکت نازل کر یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللویہ۔ تھینک یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا روز بروز اپنے کلام اور اپنے جلال کے لیے ہم سب کو استعمال کر رہا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں، خدا کے نام کو جلال دیں۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے ضرور دعا کرتے رہیں تاکہ خدا وسائل عطا کرتا رہے، ذرائع دیتا رہے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ جیسا میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہم ایک روزہ خداوند کے حضور پیس فیسٹیول پریئر میٹنگ کا ارینج کرنے کو ہیں، خداوند کے نام کو جلال دینے کو ہے ملتان کے اندر۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی خوشخبری کو پھیلائیں، ہم خدا کے جلال کو پھیلائیں، ہم خدا کی قدرت اور خدا کی محبت کو آگے بڑھائیں۔ تو آپ سب اس کام کے لیے ہماری مدد کیجیے گا، خداوند کے نام کو جلال دیجیے گا، دعا کیجیے گا تاکہ خدا اپنے اس کام کے لیے اس جلال کو ظاہر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ملتان بلکہ دوسری جگہوں سے بھی لوگ آئیں اور خدا کی برکت کو پائیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔